الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بزرگان ملت، علماء کرام، نوجوانان اسلام، ہمدردان قوم، عزیز دوستو، بزرگ ساتھیو، تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذاتی بابرکت ہے جو رات کے اندھیرے کو ہٹا کر دن کا اجالا لاتا ہے، جس نے پتھروں اور پہاڑوں کو زمین پر میخوں کی طرح گاڑ رکھا ہے، زمین کو جس نے بچھونا، آسمان کو جس نے سروں پر چادر بنائی، وہ رب ذوالجلال جو بیجوں کو سڑا کر نیا پودا اس سے نکالتا ہے، وہ رب ذوالجلال جو خون اور گوبر کے درمیان سے پاکیزہ دودھ بنا کر نکالتا ہے، وہ رب ذوالجلال جس نے مکھیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ پھولوں اور پھلوں کا رس چوسیں اور حضرت انسان کے لیے بہتر اور پاکیزہ پینے کی چیز شہد بنایا کریں. درود و سلام نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا میں حضرت ابراہیم کی دعا بن کر، حضرت اسماعیل کی بشارت بن کر، حضرت موسیٰ کی امید اور آرزو بن کر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف سے پیشن گوئی بن کر، جن کا اعلان ہوا تھا رب نے انہیں سراپا رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجا. نام دادا نے محمد رکھا، ایک اور نام احمد رکھا. ابو القاسم کو نیت تھی، باپ عبداللہ تھے، ماں بی بی آمینہ تھی، خاندان ہاشم تھا، زمین مکے کی زمین تھی، ریگستان کا علاقہ تھا، اللہ کے گھر کا سایہ تھا، صفا کا دامن تھا، میرے نبی کی پیدائش کا مقام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف سے کچھ نام دیے، انسانوں نے کچھ نام رکھے، رب نے کچھ نام رکھے. رب نے کہیں محبت سے یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں سراج منیر کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا. رب ذوالجلال نے نہ جانے کتنے خطابات سے نوازا اپنے اس نبی کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی پر آئیے آپ بھی اور میں بھی اس امید اور آرزو کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم بھی پڑھیں اور ہماری نسلیں جب تک اس زمین پر چلیں اللہ کے اس نبی پر بے پناہ درود و سلام بھیجتی رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حضرات، اس نبی کی پاکیزہ زندگی کو پچھلے 2 ہفتوں سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سنتے چلے آ رہے ہیں. دنیا کی کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں اور کسی زبان کے پاس اتنے الفاظ نہیں، کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں، کسی قلم میں اتنی طاقت نہیں اور کسی راوی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کامل طور پر اللہ کے نبی کا ذکر کر سکے. ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ اس امید میں کرتے ہیں کہ ہم کو دریا کے موتی نکال کر سامنے پروس دیے گئے ہیں، اکا دکا جس کے جو ہاتھ لگ جائے وہ اسی کو دیکھتا ہے. یہ تو یاقوت اور مرجان کو ملا دیا جائے،
مشک اور عنبر کے ڈھیر لگا دیے جائے، ستاروں کو آسمان سے نکال کر زمین پہ اکٹھا کر دیا جائے، سورج کو بے نور کرنا اگر مقصود ہو تو میرے نبی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے، اگر چاند کی ٹھنڈک چھیننی ہو تو میرے نبی کے سینے کے مقابل لا کے رکھ دیا جائے، تو اس وقت بھی میرے نبی کی عظمت فضیلت نامکمل ہوگی، اس لیے کہ میرا رب جس کے جان کی قسم کھائے وہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرات، وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر کے کچھ حصے کو آپ نے سنا، اور ہم پہنچے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 38ویں سال تک۔ 38ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر وقت مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر محو عبادت تھے۔ جب دین معلوم نہیں تھا، جب طریقہ عبادت معلوم نہیں تھا، تو عبادت کیا تھی؟ عبادت کیا تھی؟ تو اس تعلق سے کئی روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، فکر کرتے، غور و فکر کرتے، تفکر اور تدبر سے کام لیتے۔ آپ کی عبادت اس غار میں وہی تھی جو آپ کے دادا حضرت ابراہیم کی تھی۔ حضرت ابراہیم نے جب ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، تو جو ہے غور و فکر کرتے ہوئے جو کہا وہی عبادت، وہی غور، وہی فکر، وہی تدبر۔ قرآن جس کو نقل کرتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات آئی اور رات میں ستارے چمکنے لگے تو حضرت ابراہیم نے ان ستاروں کی چمک کو دیکھ کر کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، شاید یہ میرا رب ہے، یہی میرا رب ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ستاروں کی جھلملاہٹ، ان کا چمکنا اور ان کی خوبصورتی ابھی پوری طریقے سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ نکلا۔ چاند کی روشنی جب پھیلی تو ستارے مان پڑ گئے، ستاروں کی چمک پھیکی پڑ گئی اور وہ دھندلے سے ہونے لگے۔ اس چاند کو جو اپنے پورے شباب پر تھا، جس کی روشنی عروج پر تھی، جس کی ٹھنڈک پورے ماحول کو ایک نیا پرکیف ماحول بنا رہی تھی، اسے دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا نہ، ستارے میرا رب نہیں، چاند میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، جب رات گزرتی گئی، صبح کا موقع شروع ہوا، اجالے بڑھنے لگے، اندھیرے پیر سمیٹنے لگے، چادر رات کی لپٹی جانے لگی اور دن کی چادر تننا شروع ہوئی، تو سورج نے جب سر نکالا، ستارے تو کب کے چاند کی روشنی کے سامنے غائب ہوئے تھے اور یہ چاند سورج کی ایک کرن کے ساتھ پھیکا پڑ گیا۔ اس سورج کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے اور یہی میرا رب ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے۔ اور جب بادل کے ٹکڑے نے اس سورج کو چھپا لیا تو حضرت ابراہیم نے بے ساختہ کہا جو مٹ جائے، جو چھپ جائے، جو دب جائے، جو ختم ہو جائے، جو اوجھل ہو جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم تو اپنی ذات اور اپنے پورے احساس کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اپنے جسم کے ایک ذرے کے ساتھ، ایک ریزے ریشے کے ساتھ اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اس رب کی، اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں، میں یکسو ہو کر صرف اسی کا فرمانبردار ہوں۔ یہ غور و فکر حضرت ابراہیم کی عبادت تھی، اور یہی غور و فکر پوتے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں عبادت تھی۔ غار حرا میں دیکھتے، یاد آتا کعبۃ اللہ میں جو حضرت ابراہیم نے جسے توحید کا مرکز بنایا تھا، 360 بت تھے،
360 بت تھے. لوگ کبھی طواف ننگا کرتے ہیں، کبھی تالیاں پیٹتے ہیں، کبھی اس کے سائے میں جھوٹ کی محفلیں جماتے ہیں، ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں. لہذا ان برائیوں کو دیکھتے تھے. دل کہتا بالکل نہیں، یہ صحیح نہیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں فرمایا کرتے کہ پروردگار، میں اپنے دادا ابراہیم کے طریقے پر تجھے پکارتا ہوں. میں اپنے دادا ابراہیم کے طریقے پر تجھے پکارتا ہوں. یہ غور و فکر کی تھی، یہ تدبر، یہ تفکر. یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 39 سال کی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی دینے لگے. جو کچھ آپ رات میں دیکھتے دن میں ہو بہو پیش آتا. دن میں خواب کی تعبیر مل جاتی، رات میں خواب اور دن میں اس کی تعبیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر فرمایا نبوت کے کل 40 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ خواب بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی خواب دیکھو تو اپنے خیر خواہ، تمہارے ویل وشر سے اس کی تعبیر طلب کرو. کیوں؟ الرؤیا معلق بین الارض والسماء. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خواب آسمان اور زمین کے بیچ لٹکا دیے جاتے ہیں. آدمی جیسی تعبیر کرتا ہے خواب ویسے ہی اتار دیے جاتے ہیں. ایک تیسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کی طرف پلٹ کر بیٹھ جاتے اور دائیں طرف سے پوچھنا شروع کرتے، بتاؤ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ صحابہ کرام میں سے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو سنتے اور اس کی تعبیر کو بیان فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا. حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات میں دیکھا وہ دن میں اس کی تعبیر دیکھی. انبیاء کے خواب کبھی جھوٹے نہیں ہوا کرتے، برابر اللہ کی وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہوا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بھی ایک قدم آگے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے خواب میں مجھے دیکھو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر خواب میں ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، ہم پہچان لیں گے. بعد میں آنے والے جنہوں نے نہ آپ کو دیکھا اور نہ ہم کو دیکھا، وہ آپ کو کیسے خواب میں پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح کوئی بہانے اس کی پہچان میں لے آئیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. کوئی نہ کوئی خواب میں اشارہ کہ جس کی طرف اشارہ ہو، کوئی آواز ہو، کوئی پکار رہا ہو، کوئی کہہ رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھے اپنے خواب میں دیکھو تو یقین کرو کہ میں ہی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا یقین کرو کہ میں ہی ہوں، کیونکہ آسمان و زمین کے مالک نے شیطان کو میری شکل میں آنے سے روک دیا ہے. شیطان ہر روپ دھار سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی شکل میں نہیں آ سکتا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو تو وہ احتیاط برتے کہ اس کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرے، کیونکہ بسا اوقات انسان اچھائیاں اور برائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. کسی کی خواب میں آدمی کوئی دیکھے، اللہ کے رسول کو دیکھا، اس نے کہیں ذکر کیا، جس کے سامنے ذکر کیا وہ ممکن ہے کہ وہ اس شخص کے عیبوں کو جانتا ہو یا اس کو کمتر سمجھتا ہو یا وہ اس درجے کا نہ سمجھتا ہو کہ اس کے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہو، تو وہ اس آدمی کو جھٹلائے گا، اس ضمن میں میرے نبی کے زیارت کو جھٹلائے گا. اسے منع کیا گیا کہ آدمی ذکر نہ کرے اللہ کہ جس پر اس کا یقین ہو، جس کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتا ہو، صرف اس کا ذکر کرے. اور ہمارے اکابرین نے
اس کا خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ اہتمام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب عمر کے 39 سال ہوئے، اللہ کے رسول کا زیادہ تر وقت غار حرا میں گزرنے لگا۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب توشہ لے کر جاتے، ختم ہونے تک آپ وہیں قیام فرماتے۔ کبھی یہ مدت 1 ماہ کی ہوتی، کبھی 2 ماہ کی ہوتی، کبھی 10 دن کی ہوتی، کبھی 15 دن کی ہوتی، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توشے کے ختم ہو جانے کے بعد گھر تشریف لاتے، پھر چند دنوں کے بعد واپس غار حرا چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو غور و فکر کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے سر پر نبوت کا تاج رکھنے سے پہلے ہی اس زمین پر ایک مرتبہ پھر توحید پرستوں کی پرچھائیاں آنا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے پچھلے بھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور کچھ آپ کے رسالت کے وقت اور کچھ رسالت سے پہلے کچھ لوگ تھے جو بت پرستی کا انکار کر چکے تھے، جنہوں نے شرک چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے شراب چھوڑ دی تھی، اور جو بتوں کے اوپر بتوں کا چڑھاوا نہیں کھاتے تھے اور کسی پوجا پاٹ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ سیر نگار اور تاریخ میں 5 لوگوں کا ذکر تو بالتفصیل ملتا ہے، 5 لوگوں کا ذکر تو بالتفصیل ملتا ہے کہ جنہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، جن میں سب سے پہلے حضرت قص بن ساعدہ ہیں، نمبر 2 ورقہ بن نوفل ہیں، نمبر 3 حضرت عبید اللہ بن جحش ہیں، نمبر 4 حضرت عثمان بن الحویرث ہیں، نمبر 5 حضرت زید بن عمر بن نفیل ہیں۔ تو یہ 5 آدمی تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج رکھے جانے کے بعد ورقہ بن نوفل سے آپ کی ملاقات ہے، اور بعض روایتوں میں چونکہ اہل مکہ ہی میں سے حضرت زید بن عمر بن نفیل ہیں، کہتے ہیں کہ شاید آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنائے جانے سے پہلے رب ذوالجلال نے اپنے اس آخری نبی کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہیں، کیسی کیسی تیاریاں کی۔ اس زمین پر جو عرصہ ہوا لوگ توحید کو بھول چکے تھے، سوائے اللہ کے گھر کے، اس کے طواف کے، حج کے، اس کی کچھ رسومات کے، قربانی کے، لفظ لبیک کے، اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں تھا۔ ان میں بھی انہوں نے اعزازات اپنے اپنے طور پر الگ کر رکھے تھے کہ جو خاندان قریش کا تھا وہ کبھی حج کے موسم میں عرفہ نہ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عام لوگ عرفہ جائیں، ہمارے لیے تخصص ہے کہ ہم مزدلفہ سے ہی لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قانون تمہارے لیے اور ان کے لیے، سب کے لیے برابر ہے، لوگ جہاں رکتے ہیں تم رکو، لوگ جہاں سے لوٹتے ہیں وہاں سے لوٹو، اس میں کوئی امتیاز اور کوئی شرف تمہیں الگ سے نہیں عطا کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 39 سال کی تھی اور 40 لگے تھے۔ غار حرا میں آپ غور و فکر میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے پتھر اور درخت کا ذکر کیا ہے جو آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو طالب کے سفر کے اس واقعے کو نہیں بھولنا چاہیے جس میں جرجیس نامی ایک عیسائی راہب جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، اس نے جو پیشن گوئی کی، یا پھر میسرہ جو حضرت ختیجہ کے غلام تھے ان کا بیان کہ بادل کے ٹکڑے سائے کیے چل رہے تھے، یہ تمام علامات تھیں کہ یہ شخصیت بہر کیف قدرت کوئی اور کام لینا چاہتی ہے۔ 39 سال کی عمر پوری ہوئی، 40واں سال آپ کو لگا۔ غار حرا ہے، تنہائی ہے، پہاڑوں کے بیچ میں معمولی آبادی رکھنے والا یہ شہر ہے، ایسی جگہ غار ہے جہاں سے آپ کی نظر براہ راست اللہ کے گھر پر پڑتی ہے، اللہ کے گھر پر پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول وہاں سے بھی اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دن کا انتظار نہ جانے کتنے زمانے اور صدیوں سے زمانہ خود کر رہا تھا۔ سورج ہر دن اس امید میں نکلتا تھا کہ شاید آج کا دن وہ تقدیر کا دن ہو۔ سورج کے نکلتے ہی وہ اپنی تقدیر پر مسکرانا چاہتا تھا، چاند انتظار میں تھا کہ تیرا وقت ختم ہو تو میں بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لوں۔
ستارے جھلملا کر نکلا کرتے تھے کہ ایک جھلک ہم پر بھی پڑ جائے. بادلوں کا برسنا اور گرسنا، بجلیوں کی چمک، یہ سب اسی انتظار میں تھے. باغات رہے، جنگلات رہے، زمین کی وسعت رہے، جو دریاؤں کی گہرائی رہے، اس کی موجیں رہے، اس کی تہ میں پلنے والے موتی رہے، زمین پر بکھرے ہوئے معدنی خزائن رہے، یہ سب اسی دن کے انتظار میں تھے. اس لیے کہ خدا کی زمین پر خدا کا خلیفہ اللہ کا نہیں، درندگی کے صفات رکھنے والا بن گیا تھا. اللہ نے اس کو امن کا پیغام بنایا، انہوں نے اسے ظلم کا پیغام بنا دیا تھا. اللہ کا گھر 360 بتوں کا مرکز تھا. جھوٹ، چغل خوری، تہمتیں اور عورتوں کی خرید و فروخت، ایک دوسرے کے خلاف آواز لگانا اور خون بہانا ایک معمولی سی بات بن کر رہ گئی تھی. انسان نہیں، درندہ تھا، وحشی تھا، جانور تھا. اس کے اندر انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. کیا جانے کتنی صدیاں بیت گئیں، آسمان انتظار کرتا رہا، زمین انتظار کرتی رہی، چاند و سورج انتظار کرتے رہے، ستاروں کا انتظار ختم نہ ہونے کی بات تھی. لیکن یہ صرف وہی جانتا تھا جو ان سب کا مالک تھا. وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا جب دفنائی جانے والی بچی کی تقدیر زندگی میں بدلے گی، جب مظلوم کا کوئی ہاتھ تھامے گا، کسی خیانت کرنے والے سے امانت کے سبق اس کی زندگی میں لایا جائے گا، مرجے قاتل کو مسیحا، لٹیرے کو پاسبان، اور انسان اور انسانیت پر بربریت اور مظالم ڈھانے والے کو اس کا محافظ بنانے کے لیے وہ دن کب آئے، کب آئے، کب آئے. آسمان و زمین کا مالک یہ فیصلہ کر کے بیٹھا، اور جب یہ فیصلہ ہوا، میرے نبی کی عمر 40 کی تھی، غار حرا کا اندھیرا تھا، نبی غور و فکر میں تھا. اچانک آہٹ ہوئی، آنکھ کھلی، دیکھا ایک ہیبت ناک مخلوق میرے نبی کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. 600 پر جس کے ہیں، انسان ہوتے تو پہچان لیتے، سردار ہوتے تو جان لیتے، کوئی امیر ہوتے تو ان سے رسم ہوتی، اگر کسی قبیلے کی بات ہوتی تو آپ کے علم کے باہر نہ ہوتی. ارے نہ اس کی شکل و صورت انسانوں میں تھی، نہ اس کی وضاحت انسانوں میں تھی، نہ انہوں نے کبھی سنا تھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہے. 600 پر کے ساتھ یہ کون ہے جو غار حرا کی تنگی میں پر لپیٹتا بھی ہے اور کھول بھی دیتا ہے، سمیٹے تو سمٹ جائے، پھیلائے تو پھیل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیرانی کی انتہا نہ رہی. اس آنے والے نے کہا، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اس زور سے بھینچا کہ میری سانسیں میرے سینے میں رکتی محسوس ہوئیں. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر مجھ سے کہا، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھو. میں نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اس نے دوبارہ مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اس زور سے بھینچا کہ میری سانس میرے سینے میں رکتی محسوس ہوئی. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر اس نے کہا، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھو. میں نے کہا، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. پھر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اس زور سے بھینچا جو پہلے سے کم تھا. پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد کہا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے سب کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا. اقرأ
اکرم، عزت والے تمہارے رب کے نام سے پڑھو. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو اس نے وہ باتیں سکھائیں جو انسان نہیں جانتا تھا. یہ پہلی وحی تھی، قرآن کی ابتدائی آیتیں تھیں، قیامت تک رہنے والی کتاب کی ابتدائی سورت تھی، جس کے انتظار میں انبیاء چلے گئے. آسمان کی عمریں کھپتی چلی گئیں، زمین کا انتظار نہ جانے کہاں تک تھا. ایک ایک مخلوق جس دن کے انتظار میں تھی، آج وہ دن آ گیا. آج وہ دن آ گیا. غار ہرا کی تاریکیاں، پسینے میں شرابور میرا نبی، اللہ جل جلالہ کے فرشتے، حضرت جبریل کے توسط سے پہلی وحی، اس وحی کو لے کر، اس ذمہ داری کو لے کر، اس بوجھ کو لے کر، اس امانت کو لے کر، اس روشنی کو لے کر، اس سکون اور سکینت کے خزانے کو لے کر اللہ کے نبی غار ہرا سے اترے. قدم تیز تیز تھے، بدن میں کپ کپی تھی، بدن میں کپ کپی تھی. کیوں؟ کہنے والے نے کہا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس دنیا میں گھر کے اندھیرے چراغوں سے دور کر دیے جاتے ہیں. جن کے گھروں میں چراغ نہ ہو، قدرت کبھی سورج اور کبھی چاند بھیج کر روشن کر دیتی ہے، لیکن دل کی تاریکیوں کو روشن تو صرف وہی کر سکتا ہے جس کو میرے رب نے قیامت کے قریب بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے. حضرت ختیجہ سے کہا چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. بعض روایتوں میں ہے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو. اڑا دی گئی. ماتھے پر پسینے کے قطرے، بدن میں کپ کپی، عجیب قسم کا تاثر. حضرت خدیجہ الکبریٰ بازو بیٹھ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا، کیا ہوا میرے سرتاج؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا اور آخر میں کہا نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا ڈر لگتا ہے، نہ جانے کیوں مجھے ایک عجیب سا ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے رسول کو لے کر گئی. ورقہ بن نوفل بہت بوڑھے ہو چکے تھے. انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، شراب چھوڑ دی تھی، عیسائی بن گئے تھے، توریت اور انجیل کا علم رکھتے تھے. ساری باتیں سنی، ساری باتیں سنی. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ورقہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے. حضرت ورقہ نے ٹٹول کر میرے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا اے محمد، یہ وہی ناموں سے اکبر ہے، یہ وہی بڑا فرشتہ ہے جو اللہ کا پیغام لے کر موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آ چکا ہے. اللہ کی قسم تم نبی بنا دیے گئے ہو. اے محمد، کاش میں اس دن زندہ رہوں جب تجھے مکے والے جھٹلائیں، جب تجھے یہاں سے نکال دیں، جب تجھے تکلیف پہنچائیں، جب تجھے مصیبتوں میں ڈال دے. اس وقت میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تیرا ساتھ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ورقہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مکے والے مجھے تکلیف دیں گے، جنہوں نے مجھے صادق اور امین کہہ کے پکارا، جو میری بات پر یقین رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی جھگڑوں میں مجھے پنچ بنایا ہے. حضرت ورقہ نے کہا اے محمد، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے.
لیکن اس بات کو سیر نگار کہتے ہیں کہ 2 یا 4 دن نہیں گزرے، بعض نے چند ہفتوں کا ذکر کیا ہے، اگر کم سے کم روایت 2 یا 4 دن کی بھی اگر مان لی جائے، راوی کہتا ہے اس سے پہلے کہ دوسری ملاقات ہو ورقہ انتقال کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھنے کا واقعہ کئی بار پیش آیا۔ جب آپ چادر اوڑھ کر لیٹے تھے، حضرت جبریل دوبارہ تشریف لائے، وہی فرشتہ لیکن اب کی انسانوں کی شکل میں یا کوئی اور شکل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا اور اپنی قوم کو ڈرا، وربک فکبر، صرف تیرے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھ، والرجز فہجر، بتوں کی گندگی سے دور رہ اور لوگوں کو دور کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور وقت آیا، وہی روک دی گئی، آتی چند دن رک جاتی، پہلی اور دوسری وہی کے بعد کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک وہی نہیں آئی۔ وہی کیوں روک دی گئی؟ وہی کیوں روک دی گئی؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مزاج بنا رہے تھے، کیوں؟ وہی الفاظ کے ساتھ معنوں کی ضخامت کے ساتھ اتاری جاتی تھی، اور اس کو برداشت کرنے کا مزاج بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا، اور وہی کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ آیا پیغام سنا کہ چلا گیا۔ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی زبان سے سنیے کہ وہی کیا ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب کڑاکے کی سردی ہوتی، دانت بجنے لگتے، بدن ٹھٹھرانے لگتے، آدمی سردی سے کانپ جاتا، ایسے میں جب میرے نبی پر وحی آتی تو میرا نبی پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ فرمایا کہ وحی کی آواز ایسی ہوتی جیسے کوئی بڑی زنجیریں ڈال کر کہیں سے کھینچ رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے الفاظ کے ساتھ اس کی معانی، اس کے روحانیت ساروں کے ساتھ اس قرآن کو اتارا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مزاج بنایا جا رہا تھا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کیا وہی آتی ہے رک گئی ہے، وہی آئی اور رک گئی، کیا ہوا کیا ہوا؟ پریشان، کبھی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، کسی اونچی چٹان پر چڑھ گئے، وہاں سے کھڑے ہو کر سوچا کہیں میرا رب ناراض تو نہیں ہو گیا، وہی کیوں رک گئی ہے؟ کہاں چلا گیا وہ ناموس اکبر؟ کہاں ہے وہ فرشتہ جس نے مجھے تاریکی میں روشنی دکھائی، جس نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا؟ پوچھتے، سوال کرتے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ مایوس ہو جاتے، اچانک حضرت جبریل سامنے آ کر کھڑے ہوتے اور کہتے اشہد انک رسول اللہ، جبریل گواہی دیتا ہے محمد کہ تم اللہ کے رسول ہو، مایوس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر سب سے پہلے اپنے گھر میں ذکر کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، نوجوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے قبول کیا، غلاموں میں حضرت بلال نے قبول کیا، باہر سے آنے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری نے قبول کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اہل مکہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، خباب ابن ارت، حضرت ابو فقیہ، یہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کیا،
اور جس کے سامنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا، انہوں نے سوچ کر سمجھ کر غور و فکر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ سابقین اولین کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، حضرت خطیۃ الکبریٰ، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ، حضرت ارقم بن ارقم، حضرت عثمان، حضرت سعید، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام ابتدائی دور میں قبول کیا۔ لیکن اس ابتدائی دور میں جس نے بھی اسلام قبول کیا، ہر ایک کی ایک فضیلت ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کے تعلق سے فرمایا، میں نے جب بھی کسی کے سامنے اسلام رکھا اس نے سوچ کر میرے نبی ہونے کی گواہی دی، سوائے ابو بکر کے۔ جب میں نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے تو ابو بکر نے جواب میں کہا کہ ابو بکر گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے ابو بکر کی پیشانی پر تفکر یا تدبر یا تأمل یا سوچ کی ایک لکیر تک نہیں دیکھی۔ ایمان کی گواہی اللہ کا نبی دے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں۔ اس راہ حق میں ایسی گواہی ملے تو ابو بکر کیا مقام رکھتے ہوں گے، تصور کر کے دیکھیے۔ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ 40 لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ یہ 40 کون تھے؟ اکا دکا کو چھوڑ کر مکے کے غلام تھے، نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، غریب تھے، نادار تھے، مفلس تھے، لیکن راہ حق کے متلاشی تھے، راہ حق کی جستجو میں رہنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی، اب آپ کھلم کھلا اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کے بات بتائیے، ڈرائیے انہیں خدا کے عذاب سے۔ پھر فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب آپ کھلم کھلا اس حکم پر عمل کیجئے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، آپ نے آواز لگائی۔ مکے والوں کا اور عربوں کا ایک رواج تھا، جب وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تو 3 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اونچی جگہ پر آگ جلاتے اور لوگ آگ دیکھ کر سمجھتے کہ کوئی واقعہ ہے اور اکٹھا ہو جاتے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی جس آدمی کو لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا وہ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے کپڑے پھاڑ لیتا تو اس کو دیکھ کر لوگ اکٹھا ہوتے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر آواز لگاتا۔ تو ابتدائی 2 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے۔ اللہ کے رسول نے تیسرے طریقے کو اپنایا کہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے آواز دی، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا۔ جب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اللہ کے رسول سب سے اونچائی پر تھے، نیچے پورا مجمع تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے جسے تم نہیں دیکھ رہے ہو اور جہاں کا منظر میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ کہوں کہ ایک دشمن تم پر حملے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میرا انکار کرو گے یا مان لو گے؟ تو تمام حاضرین نے کہا آپ صادق اور امین ہیں، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، ہم تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ مجھے صادق اور امین کہتے ہیں تو میری بات سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے ساتھ ہی مکے میں کھلبلی مچ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب یہ کہہ کر وہاں سے لوٹا، تبا لک
لك لهذا جمعتنا، اے بھتیجے تیرا ڈولا نکل جائے تو برباد ہو جائے، الیاذ باللہ، کہ تو اسی لیے ہم کو جمع کیا۔ اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ اس پر لعنت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ناکام ہو گیا۔ جس دین سے لوگوں کو یہ روکتا تھا اسی کی اولاد نے اس دین کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، علی دعوت کا انتظام کرو۔ گھر میں ایک دعوت رکھی گئی جو خاندان والوں کو اکٹھا کیے گئے، خاندان کے لوگ اکٹھا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، اور اسلام کی دعوت رکھنے کے بعد کہا میں ایک کام لے کر آیا ہوں، کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ پورے خاندان میں سناٹا چھایا ہوا تھا، کہیں سے کوئی آواز جواب میں نہیں آئی۔ حضرت علی کی عمر 11 یا 12 سال کی تھی، ایک کونے سے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، گرچہ میں آشوب چشم نامی مرض کا شکار ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، میں کم عمر ہوں، لیکن آپ کے اس کام میں میں ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ خاندان کے لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے ننھا سا نوجوان، 12 سال کی عمر کا ہے بچہ، اور یہ اس آواز کو لے کر انقلاب کی بات کر رہے ہیں، انقلاب کی بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کو لے کر، جن کی تعداد 40 تھی، حرم کے اندر گئے۔ حرم کے اندر جا کر توحید کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا۔ یہ اعلان کا ہونا ہی کیا تھا کہ گویا اہل مکہ کی سب سے بڑی توہین تھی، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، کسی کا چہرہ زخمی، کسی کا بدن زخمی، کسی کے ہاتھ اور پیر زخمی، نہ جانے چاروں طرف سے لوگوں کے ہاتھ پیر پڑ رہے تھے، کہیں جو ہے لکڑیاں تھیں، کہیں کچھ تھا، کہیں کچھ تھا، یہاں تک کہ آپ کے ربیع حضرت حارث ابن ابی حالہ کو کسی نے اطلاع دی کہ اہل مکہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیں۔ آپ دوڑے ہوئے گھر سے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو دیکھا کہ بالکل چاروں طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ حضرت حارث اس مجمع میں اندر گھسے، اللہ کے رسول کو کھینچا، اپنے پیٹ کے نیچے دبایا، اپنے پورے بدن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا، اور حضرت حارث اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے اپنے جسم کا پورا بوجھ اللہ کے رسول کے جسم کے اوپر ڈالا اور اپنے پیٹ کے نیچے اپنے نبی کو چھپا لیا۔ اہل مکہ کی تلواریں اس زور سے نکلی اور ایسی بے دردی سے پڑی، کیسی بے دردی سے پڑی، جب اس ظلم کا بادل چھٹا، میرا نبی تو بچ گیا، لیکن اس نبوت پر جاں نثار کرنے والا پہلا پروانہ، حرم کی زمین پر جس کا خون گرا، حارث ابن ابی حالہ تاریخ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ مطاف میں جن کو شہید کر دیا گیا، اہل مکہ کے لیے اسلام کا اعلان سب سے بڑا گناہ تھا ان کے نزدیک۔ آخر مکے والے مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ ایک تو آبائی رسم عقائد، آبا و اجداد سے جو چلا رہا تھا، اللہ کے نبی اس کے خلاف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ دوسری چیز تھی کعبے کی وجہ سے قریش کے عظمت اور اقتدار تھا، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اگر نبی کسی پر وہ بننا ہے یا کسی پر قرآن کو اترنا ہے تو مکے میں کسی مالدار پہ اترتا، کسی سردار پہ اترتا، یا طائف کے کسی سردار پہ اترتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اس علاقے کے دو بڑے قبیلوں کے کسی دو بڑے لوگوں پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ طائف میں 3 نام انہوں نے خود اپنی طرف سے رکھے، عبدی علیل،
مسعود ثقفی، حبیب ابن اوس، مکے میں اس نے کہا کہ ابو جہل کے اوپر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اہم یقسمون رحمت ربک، واہ 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 واہ، اللہ کہتے ہیں واہ، تیرے رب کی رحمت کہاں رہے گی کہاں نہیں وہ طے یہ کریں گے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے۔ لہذا آبائی رسم و رواج اور پھر اقتدار اگر ہٹ جاتا ہے یا اسلام کو مان لیتے، طبعاً مکے والوں کو عیسائیوں سے نفرت تھی، چونکہ جس نے مکے پہ حملہ کیا ابرہہ وہ عیسائی تھا، اور اسلام بھی ایک خدا کی دعوت دیتا تھا، آخرت کی بات کرتا تھا، تو لہذا اسلام سے ان کو طبعاً نفرت ہوئی۔ چوتھی چیز تھی خاندانی رقابت، دشمنیاں خاندانوں کی بڑی چلتی تھی، اور آج بھی اس کا رواج آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، سید الگ ہیں، شیخ الگ ہیں، مرزا الگ ہیں، دکنی الگ ہیں، لبابن الگ ہیں، پٹھان الگ ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی اپنے خاندان کا مل جاتا ہے تو آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، بدن میں جوش آ جاتا ہے، آدمی جو ہے کہتا ہے ارے فوراً حوالے دیتا ہے باپ کے دادا کے۔ یہ تو اتنے برسوں صدیوں کے بات ہے، تو اس دور میں کیا رہا ہوگا؟ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا خیال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ ابو جہل نے کہا دیکھو بنو ہاشم اور ہم میں مقابلے تھے، انہوں نے مہمانداریاں کی، ہم نے بھی مہمانداریاں کی، انہوں نے خون بہا دیے، ہم نے بھی خون بہا دیے، انہوں نے اونٹ ذبح کیے، ہم نے بھی اونٹ ذبح کیے، انہوں نے دنگل جیتے، ہم نے بھی دنگل جیتے، انہوں نے مقابلے کیے، ہم نے بھی مقابلے کیے، انہوں نے اپنی یہ لڑائیوں میں جوہر دکھائے، ہم نے بھی دکھائے۔ جب دونوں کا پلہ برابر ہو گیا، بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ دونوں خاندان جب برابر ہو گئے، اب اچانک بنو ہاشم میں ایک نبی آیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کہاں سے لائیں، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا اگر بنو ہاشم کا نبی سچا بھی ہے تو میں اس کو جھٹلاؤں گا تاکہ میں اپنے خاندان کو نیچا نہ ہونے دوں۔ یہ خاندانی رقابت۔ اور چوتھی چیز تھی ان کے اندر سخت بد اخلاقیاں پائی جاتی تھیں، ایسی بد اخلاقیاں جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ابو لہب کے بارے میں الزام تھا کہ اس نے کعبے میں سونے کا جو ہرن تھا وہ چرا لیا ہے، یہ مکے کا ایک سردار۔ نمبر 2 اخنس بن شریح اور نضر بن حارث، یہ دونوں کا کام تھا جھوٹ بولنا، چغلیاں کھانا، تہمت لگانا، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، آپ زیادہ قسم کھانے والے کی بات ہی نہ سنیں، چغل خوری ہے، ادھر کی ادھر کی بات لگاتا ہے، مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ نَّثِيمٍ، بھلائی کے راستے سے لوگوں کو روکنے والا، سر پھرا حد سے گزرا ہوا گنہگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ولید بن مغیرہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، اور سورہ مدثر کے اندر کہا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وجعلت له مالا ممدودا، میں نے ہی تو اسے بہت سا مال دیا، وبنین شہودا، اولاد دی، ومہدت له تمہیدا، جس سے فائدہ اٹھاتا ہے مال اولاد، یہ ساری چیزیں تو میں نے دی ہیں، ثم یطمع، پھر وہ چاہتا ہے ان نزید، اور بھی دوں، کلا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو یہ ان کے اندر بد اخلاقیاں پائی جاتی تھیں۔ ولید بن مغیرہ، قرآن نے جس کے بارے میں آیتیں نازل فرمائی، نضر بن حارث، اخنس بن شریح، ان کا کام ہی تھا جھوٹ بولنا، جھوٹے واقعے بولنا، ادھر سے لا ادھر کا، سب بد اخلاقیاں تھیں، جھوٹ ہی جھوٹ تھا۔ اللہ کے رسول کے دین کو اگر مان لیتے تو یہ سارا کاروبار ان کا ختم تھا ان وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مکے والوں نے برداشت کیوں کیا؟ چھوٹی سی بات پر تلوار اٹھاتے مار دیتے، تو اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس وقت مکے والے خانہ جنگی سے تنگ آ چکے تھے، قدم بات پر لڑ کر جو ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی، اور اللہ کے رسول کا خاندان کعبے کا متولی تھا، اگر وہ اللہ کے رسول پر ہاتھ ڈالتے تو پورا خاندان
خون کا بدلہ لینے کے نام پہ کھڑا ہو جاتا اور یہ سلسلہ بہت طویل تک چلتا. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کیا. اب کیا کیا کہ جب پانی تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنے لگا، جو نبوت کا 4واں سال تھا، کھلم کھلا اعلان ہو چکا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ کیا میں حرم میں قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ کہا کہ جو قرآن تو قرآن ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہو. صحابہ سے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے آج میں مکے والوں کو کھلم کھلا سناتا ہوں. ساتھیوں نے کہا رک جاؤ، واپس نہیں آؤ گے؟ کہا واپس نہ آؤں تو کوئی بات نہیں، میرے اللہ کا کلام تو سنا دو. حضرت عبداللہ ابن مسعود کعبے کے قریب گئے، زور زور سے سورہ رحمان پڑھنی شروع کی. چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا، لیکن مار کھاتے جاتے تھے اور پوری سورت مکمل کی. اور سورت جب مکمل ہوئی، واپس جب اپنے ساتھیوں میں آئے تو کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے سے خون رس رہا تھا، زخمی حالت میں لوٹے. لوگوں نے کہا کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے مسکرا کر کہا حال کچھ بھی ہو لیکن میں اپنے رب کا کلام سنا چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے کے کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے چچا کے پاس اور کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو روکو ورنہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے. ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ لوگ آئے تھے، ذرا رک جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اور چچا کو بھتیجے سے بے پناہ محبت تھی. آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کے رسول نے فرمایا اے چچا، یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں اور پھر مجھ سے کہیں کہ میں اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو یہ ہرگز نہیں ہوگا. یا تو اللہ اپنے دین کو غالب کر دے یا میں اس دین کے لیے اپنی جان کو نثار کر دوں. ابو طالب بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ نہیں سکے، اور یہ آنسو بھی کیا چیز ہے، پتھر دلوں کو پگھلا دیتے ہیں. حضرت ابو طالب نے اس وقت عربی میں ایک جملہ کہا اور اس کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو بڑا عجیب ہوتا ہے. ابو طالب نے حضرت اللہ کے رسول سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو، مکے میں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. حضرت ابو طالب نے یہ جملے فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر نبوت کے 5ویں سال ایک اور سفارت آئی جس میں عتبہ بن ربیعہ جو ان کا مشہور سردار تھا وہ آیا. آ کر اس نے کہا کہ اے محمد، اتنی تکلیفیں جو تم اور تمہارے لوگ برداشت کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے اگر مقصد دولت جمع کرنا ہے تو ہم جمع کر دیں. کسی عورت سے نکاح مقصود ہو تو کرا کے رکھ دیں. اگر سرداری چاہتے ہو تو ہم اپنا آپ کو اپنا سردار مان لیں. اللہ کے رسول نے سب سن کر کہا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. اے نبی کہہ دو کہ میں تو تمہاری طرح ایک عام انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ اللہ میرے پاس وحی بھیجتا ہے اور اس وحی کا پیغام یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے. پھر فرمایا قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، فرمایا کیا تم جھٹلاتے ہو اس رب ذوالجلال کی ذات کو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. خلق الارض فی یومین. یہ سنا عتبہ بن ربیعہ واپس جا کر کہا کہ میں نے وہ کلام سنا ہے، شاعروں کو سنا، ادیبوں کو سنا، لیکن یہ نہ شاعری ہے نہ ادب ہے. میں صاف کہتا ہوں چھوڑ دو محمد کو اس کی حالت پر. اگر جیت گیا تو تمہاری جیت ہے، اگر ہار گیا تو تم تو وہی چاہتے ہو. بوڑھا تھا، مشورہ دیا، لیکن مکے والوں نے اس کو مانا نہیں. لیکن ایک چیز سوچنے کی یہ ہے کہ کون سی طاقت تھی، کیا واسطے اتنی مظالم برداشت ہو رہے تھے. حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، ریتوں پہ کھینچا جا رہا تھا. حضرت خباب بن ارت وہ غلام تھے، ان کی پیٹھ پہ جلتے لوہے رکھے جا رہے تھے. لبینہ حضرت عمر کے خاندان کی لونڈی تھی، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. حضرت عمار جو کہ یمن سے تھے، ان کے والد یاسر یمن کے رہنے والے تھے. اور یہاں پر مکہ مکرمہ میں حضرت عمار بن یاسر کے والد آئے تھے. تو حضرت عمار کے والد یاسر یمن کے رہنے والے آئے.
حضرت ابو حذیفہ جو مکے میں تھے انہوں نے اپنی لونڈی سمیہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا، جن کے پیٹ سے حضرت عمار بن یاسر پیدا ہوئے، حضرت عمار پیدا ہوئے۔ اس پورے خاندان کو، حضرت عمار کو، حضرت ان کے والد یاسر کو، حضرت عمار کی ماں حضرت سمیہ کو نہ جانے کیا کیا تکلیفیں دی گئیں۔ ماں کے کعبے کے سائے میں ابو جہل نے حضرت عمار کی ماں کو نچلے پیٹ میں نیزہ مار کے ہلاک کیا۔ حضرت یاسر تکلیف برداشت نہ کر کے اسی راستے میں انہوں نے جان دی۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال، حضرت لبینہ، حضرت زنیرہ، حضرت ام عبیس، حضرت نہدیہ، چیختے چلاتی ہوئی آوازیں ایک ایک چٹان سن رہی تھی، لیکن اہل مکہ کی کان ترس گئے کہ ایک آواز سنے کہ ہم نے محمد کو چھوڑ دیا یا اسلام کو چھوڑ دیا۔ جان چھوٹتی تھی، نبی نہیں چھوٹتا تھا، مال چھوٹتا تھا، نبی نہیں چھوٹتا تھا، اولاد چھوٹتی تھی، نبی نہیں چھوٹتا تھا، زندگی چھوٹتی تھی، ایمان نہیں چھوٹتا تھا۔ ترستے رہ گئے لوگ، ترستے رہ گئے لوگ، ایک آواز سنے لیکن کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اور اہل مکہ نے کہا ان غریبوں کو ہٹاؤ تو ہم آپ کی بات سنیں، ان غریبوں کو ہٹاؤ۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اے نبی اس مکے کے سب سے غریب آپ کے ساتھ ہیں، فقیر آپ کے ساتھ ہیں۔ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ وہی لوگ ہیں اللہ نے ہم کو چھوڑ کر جن پر احسان کیا؟ یہ فقیر ہٹے تو ہم سنیں، یہ مفلس ہٹے تو ہم سنیں، یہ نادار ہٹے تو ہم سنیں، یہ غریب ہٹے تو ہم سنیں، یہ محتاج ہٹے تو ہم سنیں۔ یہ تھا مطالبہ۔ اور میرا نبی راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر دعا کرتا ہے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین، اے رب ذوالجلال محمد کو فقیری میں زندہ رکھ، فقیری کی موت دے، اور جب قیامت میں اٹھا فقیروں کی جماعت کے ساتھ اٹھا۔ جس کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہو، جس نے اختیار میں فقیری لی ہو، وہ کیا اپنے دربار سے ان کو اس لیے ہٹا دے گا کہ ان کے پاس مال نہیں، گھر نہیں، جانور نہیں، دولت نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، جائیداد نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن ساری نعمتوں کا مرکز جنت کی کنجی ایمان ہے، ایمان ہے۔ ظلم بڑھتے گئے، مدینے کا ذرہ ذرہ، مکہ مکرمہ کا ذرہ ذرہ کانپنے لگا۔ چٹانیں اگر ان کو رونا آتا تو کعبہ بھر جاتا پانی سے، اگر ان کے سینے کو کھول کر اگر کوئی دیکھے تو پتھر تو تھے لیکن زخمی ہو گیا تھا سینہ، چھلنی ہو گیا تھا سینہ۔ دیکھتے بلال کی چیخوں کو سن کر، خباب کی آہوں کو سن کر، زنیرہ کی آنکھوں کی پھوٹی ہوئی جھوٹی ہوئی روشنی کو دیکھ کر، ام عبیس اور نہدیہ کی تڑپ کو دیکھ کر، نہ جانے کیا کیا تھا۔ کبھی سمیہ کی آہیں، کبھی یاسر کی آوازیں، کبھی عمار کی چیخیں، یہ سب 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 اسی لیے تھی۔ ان میں سے ہر ایک نے کہا جیئیں گے محمد کے ساتھ، مریں گے اس کے لائے ہوئے دین پر۔ لہذا ایسے میں تنگ ہوتا چلا گیا حلقہ۔ نبوت کا 5واں سال، نبوت کا 5واں سال۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا آ کر، یا رسول اللہ اگر اجازت دو، اجازت ہو تو ہم یہ ملک، یہ بستی چھوڑ کر چلے جائیں جہاں ہم اللہ کو آزادی کے ساتھ پکار سکیں۔ حضور نے اجازت دی۔ ایک چھوٹا سا قافلہ، ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں میرے نبی کی بیٹی، میرے نبی کے داماد حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلتا ہے۔ حبشہ کی طرف جو ہی سفر کے لیے نکلتا ہے، انگلی اٹھتی ہے اور میرے نبی کہتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے بعد راہ خدا میں یہ پہلا جوڑا ہے جو ہجرت کر رہا ہے، یہ پہلا جوڑا ہے جو ہجرت کر رہا ہے۔ بستر بدل جائے تو نیند نہیں آتی، گھر بدل جائے تو نیند نہیں آتی، اگر جو علاقہ بدل جائے تو نیند نہیں آتی،
دین کے لیے جس کو جینا اور مرنا ہے اس کے لیے دنیا کوئی معنی نہیں رکھتے. نبی کی بیٹی، نبی کا داماد اور صحابہ کرام کی ایک جماعت حبشہ کی طرف چلتی ہے. حبشہ کے لیے جدہ کے سمندر پر پہنچتے ہیں، پانی کا جہاز ملتا ہے، سوار ہوتے ہیں. کون کون تھے اس ہجرت میں؟ اور اس ہجرت کے بعد مکے والوں نے حبشہ تک اپنی سفارت دوڑا کر ان کو روکنے کی کوشش کیسے کی اور کیا کیا حالات گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر. اور ان تکلیفوں کے بیچ میں نبوت کا 6واں سال کیا پیغام لے کر آیا؟ کون سی آواز تھی جس نے میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ لا دی؟ کون سی آواز تھی جس نے مدینے میں اہل ایمان کو نئی طاقت دے دی؟ کون سی آواز تھی جس نے ان کے دلوں میں جوش اور ولولے کو بھر دیا؟ کون تھا وہ؟ کون سی آواز تھی؟ کیا ہو گیا نبوت کے 6 سال کہ اس قدر اہل ایمان خوش تھے؟ میرا نبی مسکرا رہا تھا، خود کھڑا ہو گیا تھا، چادر زمین پر لٹک رہی تھی. آخر 6واں سال کیا لے کر آیا پیغام؟ ان تفصیلات کو سنیے. اگلے جمعہ اسی عنوان کے تحت اختتام سے پہلے ایک مرتبہ پھر آج تک کے واقعات کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. آپ کی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے 38ویں سال سے 39ویں سال تک خوابوں کا سلسلہ جاری رہا. 39ویں سال زیادہ تر وقت آپ کا غار ہرا میں گزرا. جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت ابو بکر، باہر سے آنے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری اور غلاموں میں حضرت بلال اور خباب ابن ارت نے اسلام قبول کیا. سابقین اولین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت بلال، حضرت خباب ابن ارت جیسی شخصیتوں نے اسلام قبول کیا. ابتداءً 3 سال تک آپ اسلام کی چھپ کر دعوت دیتے رہے. تیسرے سال صفا کا مشہور پہاڑی کا واز جسے کہتے ہیں آپ نے خطبہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 لوگوں کی ایک تعداد کو لے کر حرم کے اندر توحید کا اعلان فرمایا. نبوت کے 4تھے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی اور حضرت علی نے اس میں ساتھ دینے کی بات کہی. اور نبوت کے 4تھے سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہوئے. جب نبوت کا 5واں سال ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت مانگی. اللہ کے رسول نے اجازت دی. جب نبوت کا 6واں سال شروع ہوتا ہے میرے نبی کی زندگی کیسے آگے بڑھتی ہے ان تمام